دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ تناظر میں میرے آج کے مہمان ہیں لکھاری، ادیب، دانشور، تجزیہ نگار، استاد، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، کوئی میدان انہوں نے نہیں چھوڑا، اور لکھنے کے حوالے سے بھی ٹریولاگ لکھا، لوگوں پر لکھا، ورلڈ پالیٹکس پہ لکھا، ریجنل پالیٹکس پہ لکھا۔ رضا رومی، کیسے ہیں رضا صاحب؟ بہت شکریہ، بہترین۔ آپ ایک جج کے بیٹے ہیں، جج کا بیٹا تو جج ہی بنتا ہے، آپ یہ کس طرف چل پڑے ہیں؟ اچھا، آپ نے سوال بڑا چنا۔ وہ دیکھیے، بس وہ تھوڑا سا ایک ہمیشہ سے ہی بغاوت کا ایک وہ تھا وائرس تو وہ اس وقت بھی مجھے بہت کہا گیا کہ مجھے، اب میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ مجھے لاء کی ڈگری مکمل کرنی چاہیے تھی، اور کیونکہ وکالت ایک ایسا شعبہ ہے، لیکن چونکہ مجھے یہ ہمیشہ تھا کہ میں اگر یہ ایسا کروں گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ مجھے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے اپنے جج کا بیٹا، جی جج کا بیٹا یا داماد ہے تو وہ وکیل جج بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے تھوڑا سا اس وقت میں بھی تھا کہ میں اپنی راہ جو ہے، اپنی شناخت خود بناؤں، اپنی راہ خود تلاش کروں، اور اسی جو عمل میں ابھی تک کوشاں ہوں۔ یہ جراثیم آپ نے کہا کہ ایک بغاوت کا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اسکول میں، کالج میں، کب سے اور کیسے ہوا؟ کوئی واقعہ ہوا؟ دیکھیے بالکل اسکول سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا خوش نصیب ہوں، کوئی اچھے اساتذہ ملے چند ایک، اور ان کی جو خیالات اور افکار اور جو وہ باتیں ہمیں سکھاتے تھے، کتابیں جو پڑھاتے تھے، اور اس سے پھر یہ آئیڈیا ہوا کہ زندگی کا کوئی مقصد جو ہے وہ کچھ ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لیں، نوکریاں لے لیں، ایک اچھی آسائش والی زندگی گزاریں اور مر جائیں۔ تو جس سماج میں آپ رہتے ہیں اس سے بھی کچھ آپ کا تعلق اور رشتہ ہے، اور اس سماج کو بدلنا، اور اب تو سماج کے معنی بھی بدل گئے، ہم گلوبلائز دنیا میں رہ رہے ہیں، تو اب پوری دنیا ہی ہمارا سماج ہے ایک طرح سے۔ تو اس میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے، آپ اس کو کیسے تبدیلی کا عمل لائیں گے، اس کو کیسے بہتر بنائیں گے، اپنی ذات کو بھی کیسے بہتر بنائیں گے، دونوں ہی آپس میں جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ اپنی سیلف امپروومنٹ اور باہر کی امپروومنٹ دونوں کا ہی حصول چاہتے ہیں۔ آپ سول سرونٹ ہوئے، جی، وکیل نہ ہوئے، پہلے وہ آپ نے بغاوت کی، پھر سول سرونٹ ہو کے پھر اس کو چھوڑ دیا، یہ کیا ہوا تھا؟ جی، سول سروس میں دیکھیے اس طرح سے ہوا، تو میں نے تو اتفاقاً امتحان دیا 1993 میں، اور میں اس میں پورے پاکستان میں میری پوزیشن اول آئی، تو اس وجہ سے پھر ایک وہ پریشر بن جاتا ہے کہ اچھا بھئی آپ اس میں آئیں، اور میرے خیال سے وہ بڑی اچھی ایک تجربہ تھا میرے لیے جو میں نے کام کیا فیلڈ میں۔ میرا تعلق جیسے آپ ریاست کو جان گے، کیا ہے اندر سے؟ ریاست کو اندر سے جانا، لیکن سماج کو بھی جانا، سماج کے جو سٹرکچرز ہیں۔ دیکھیے میں تو ساری عمر لاہور میں پلا بڑا، شہری علاقے میں، مجھے دیہی پنجاب کا فار ایگزامپل یا خیبر پختونخوا کا نہیں علم تھا، لیکن وہ آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں برادری کیا ہوتی ہے، اور برادری کی ہائرارکی کیا ہوتی ہے، وہ کاسٹ سسٹم جو ابھی تک موجود ہے، فرقہ کیا ہوتا ہے، فرقہ کیا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں تو مجھے علم ہی نہیں تھا، اور یہ بہت ہی میرے لیے ایک لرننگ کا ایکسپیرینس تھا۔ بہت بڑی کتاب ہوتی ہے سماج، کتاب، جی بالکل، منٹو تو کہتا تھا وہ پڑھتا ہی سماج کو۔ بالکل بالکل۔ تو ایک دہائی جو میں رہا اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بڑا ایک لرننگ کا تجربہ تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اب مجھے کافی کچھ میں نے سیکھ لیا ہے، اور اب اگلی منازل طے کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، غلط جو چیزیں ہیں ان کا حصہ بننا پڑے گا، اور یہ کہ یہ بھی آئیڈیا ہو گیا کہ اندر سے آپ، یہ مت ہے کہ آپ جس سسٹم کے اندر جا کے تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ بھی پاش ہوگی مت۔ اچھا، تبدیلی باہر سے آتی ہے، باہر سے آتی ہے، جہاں آپ آئے ہیں۔ جی، میں اس پہ قائم ہوں۔ میں تو خیر کیا، وہ حوادث زندگی ایسے ہیں کہ وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا، لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ تبدیلی باہر سے آتی ہے۔ گوئندی صاحب آپ تو خود انقلابی آدمی ہیں، ہم انقلاب تو یہاں دور کی بات ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے انقلاب بھی برپا ہو کے تبدیلیاں لاتے ہیں۔ دیکھیے میں امریکہ میں ہوں بڑے سالوں سے، وہاں پر نسل پرستی، سفید فام جو ڈومینیشن ہے، سیاہ فام کمیونٹی کے اوپر، ریسزم، تو وہ اتنا شدید ہے، لیکن وہ بدلا ہے
لوگوں کی تحریک سے. سول رائٹس موومنٹ نہ ہوتی تو آج بھی امریکہ میں کالے لوگ جو ہیں وہ سیگریگیٹڈ ہوتے, وہ ابھی تک سلیوری چل رہی ہوتی, لیکن وہاں پہ پش بیک دیا. تو میں وہاں پہ جا کر مجھے اندازہ ہوا, اور بھی دنیا کی جو میں نے پڑھا ہے اور جو میرا تجربہ ہے, کہ تبدیلی باہر سے ہوتی ہے. اچھا, آپ نے ایک بڑا اہم سوال کر دیا, میں نے کچھ اور کرنا تھا. میں ایک انٹرویو سن رہا تھا امین معلوف کا, لیبنیز فرینچ رائٹر ہے. اس نے کمال بات کی, جو میرا بھی اب ماننا ہے, کہ دنیا میں 60s میں موومنٹ چل رہی تھی. آپ نے چونکہ کالوں کی تحریک کا ذکر کیا, ویتنام کی جنگ کی موومنٹ چلی اس کے خلاف, تو امریکہ ہار گیا, اپنے ملک کے اندر جو تحریک چلی. 60s میں 70s میں جو تحریکیں چلتی تھیں تو حکومتیں الٹ جاتی تھی. اب تو ترکی میں تحریک چلی, ہندوستان میں 2-3 دفعہ چلی, امریکہ میں چلی, اور دنیا کے کوئی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی. تو یہ جو کولڈ وار کے بعد نئی دنیا ہے, حکمرانی جو اپنے ملکوں کے اندر وہ سخت نہیں ہو گئی, بے اثر نہیں ہو گئی یہ تحریکیں؟ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. ایک تو ظاہری بات ہے کہ کمیونزم کی جو ہے خاتمے کے بعد, خاتمہ مطلب سوویت یونین کے خاتمے کے بعد, چین میں تو تھوڑی بہت ابھی زندہ ہے, اس کے بعد ایک ہوا کہ ایک آئیڈیالوجی کی جو اہمیت تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے. ایک وجہ یہ ہوئی ہے. تو جب وہ خلا ہوتا ہے, ایک نظریاتی خلا ہوتا ہے کسی معاشرے میں, جب پاکستان کوئی دیکھ لیجئے تو وہاں پہ پھر ریاستیں دھینگا مچتی اور اپنی منمانی کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب عالمی استعماری نظام نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے, جسے نیو لبرلزم بھی کہا جاتا ہے یا گلوبل کیپٹلزم کہا جاتا ہے. اب وہ جو یہ ریاستیں ہیں, جو طاقتور گروپ ہیں ہر سوسائٹی میں, یہ اس سے منسلک ہیں. ان کے آقا, ان کے ساتھی باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا, پاکستان کو دیکھ لیجئے, یہاں پہ پاکستان کی ریاست کتنی خود مختار ہے, کہ ورلڈ بینک کے چنگل میں بھی ہے, IMF کے چنگل میں بھی ہے, امریکہ کی بھی تو پھیلی ہے, سعودی عربیہ کی بھی تو پھیلی ہے, UAE کی بھی تو پھیلی ہے, مطلب اب چین کی بھی تو پھیلی ہے. تو اب یہاں کی ریاست کچھ کرنا بھی چاہے تو ان سارے لوگوں کی مرضی اور ان کی منشا اور ان کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں کر سکتی. اب یہی ایک چیلنج بن گیا ہے میرے خیال سے عالمی سطح کے اوپر, کہ اب ہمیں یہی, میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا کہ عالمگیریت کی جو ایک نئی جہت ہے, اس کے بعد اب جو سٹرگل ہے وہ اگلے فیز میں عالمگیریت کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگی. وہ ایک انڈیویجول ملک یا کمیونٹی یا اس ریاست کے میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ اب تانے بانے یوں جڑ گئے ہیں. تو یہ تو عالمگیر انقلاب یا تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. یہ تو پھر ٹروٹسکی کی روح تو بڑی خوش ہوگی. ٹروٹسکی سچ تھا, وہ صحیح تھا. دیکھیے نا, وہ یہی اس کا جھگڑا کیا تھا, اس کا جھگڑا یہی تھا, وہ کہتا تھا کہ جی اس کو جو ہے جب تک آپ یہ دنیا میں نہیں جا کے انٹرنیشنلزم کو نہیں پروموٹ کریں گے, تو اسٹالن صاحب نے کہا نہیں, میں اپنا قلعہ سے کنسولیڈیٹ کریں, میں یہاں پہ مار دھاڑ کروں, یہ کروں, ٹھیک کر دوں گا. لیکن وہ شارٹ ٹرم بات واقعہ ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ٹروٹسکی کے نظریات, اگرچہ کہ میں کوئی سکہ بند مارکسسٹ نہیں ہوں, میں مارکسزم سے بالکل انسپائرڈ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک ہی ٹول ہے, وہ مارکسزم ہے. کارل مارکس نے جو ہمیں ایک فریم دیا ہے تاریخ کو سمجھنے کا, اور آپ تاریخ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ حال نہیں سمجھ سکتے, آپ مستقبل کو نہیں سمجھ سکتے. تو لیکن ٹروٹسکی کی باتیں بہت سی آج درست ثابت ہو رہی ہیں, اور اس کو آپ دوبارہ پڑھیں, آپ کو لگتا ہے آج کی بات. آپ بڑی اہم بات کی طرف آئیں. اب دیکھیں نا, امریکہ میں جو مظاہرے ہوئے اس میں یہودی پیش تھے. جی, بلنکن جو ان کے وزیر خارجہ اس کے سامنے ہوئے. میرا خیال ہمارے لوگوں کے لیے نیا تھا, مظاہرے پہلے بھی ہوتے تھے بالکل. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں یورپ کے اندر جو غیر مسلم ہیں وہ آ گئے, امریکہ کے اندر, تو لیکن اثر نہیں ہوا. اور آپ نے یہ بھی ایک جواب پہلے ویسے دے دیا کہ اب تحریک بھی عالمی ہوگی. جی, مطلب ہمیں اس کا حصہ بننا پڑے گا. یہاں بھی ضروری ہے تحریک, کہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو, بنگلہ ہمارے خطے میں, لیکن ہمیں اس ایک عالمی تحریک کا بھی حصہ ہمیں بھی جڑنا ہوگا. بالکل, ان کے اپنے الائیز اور سولیڈیریٹیز جو ہیں ان کو وہ کرنا ہوگا. دیکھیے ابھی فلسطین کا جیسے ایشو ہے, اس پہ آپ نے دیکھا اگر عالمی پریشر نہ ہو تو امریکہ کا پبلک اوپینین کیسے بدلتا. دنیا بھر وہ تو بہت کچھ کرنا چاہ رہا جی, اسی وہ ریٹریٹ کیا کئی جگہوں پہ, ریٹریٹ کیا, اور کرنا پڑے گا. یہ جو کام امریکہ اور اسرائیل اور مغربی
چند ممالک کر رہے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے. مطلب جارڈن جیسا ملک جو ان سے ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ برطانیہ سے لایا گیا, اس کو مجھے یاد ہے وہ سب سے پہلے سٹینڈ لیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اب ایک عالمگیریت آئی ہے اگر حکمرانی کی تو عوامی عالمگیریت بھی آنی جی بالکل بالکل, اور وہ اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں یہاں پہ آرگنائز کرنا پڑے گا. پاکستان میں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری جو بائیں بازو کی ہو یا میں نے ترقی پسند موومنٹس کہتا ہوں, ان میں اور بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, وہ ابھی یہاں پر ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مجھے جو امید کی کرن ہے پاکستان میں, یہ جو نوجوان نسل جس طرح سے منظم ہوئی ہے, پشتون تحفظ موومنٹ ہو, گوادر میں ماہی گیر جو ہیں ان کی تحریک وہ مولوی ہدایت اللہ چلا رہا ہے, پرانے جماعت اسلامی کے ہیں, جماعت اسلامی کے, لیکن دیکھیے تحریک عوامی ہے, معاشی عوامل دیکھیے معاشیات جو ہے وہ دنیا کا وہ اس میں جماعت شاید یہ نہیں آتی. وہاں پہ اس وقت ان کو خطرہ ہے اپنے لائیولیہڈ کا, انہوں نے تحریک چلا دی. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو ہے بلوچ لڑکیاں خواتین 1500 کلومیٹر دور کر کے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں اور خواتین ہیں. عورت مارچ جو جگہ جگہ ہر شہر میں ہوتی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کی جو مختلف موومنٹس ہیں, اگر آپ ان کو یکجا کا آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ یکجا ہو کر ان کی ایک فورس معاشرے میں اپنا اثر ڈالے تبھی تو ریاست اتنی خوفزدہ ہے. لیکن تبدیلی تو سیاسی جماعتیں لاتی ہیں نا. پاکستان کی 3 بڑی مین سٹریم کی عوامی جماعتیں ہیں, تبدیلی عوامی جماعت ہی لاتی ہے. یہ بات درست ہے, لیکن عوامی جماعت کو بھی پریشر میں لانا ان طریقوں کا کام ہے. جی اب 3 عوامی جماعتیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, تو وہ عوام کے ایجنڈے پہ نہیں ہے. پی ٹی آئی عمران خان کے لیے ہے کہ اس کی رہائی ہو جائے اور اس کے اندر ایک ہیرو ورشپ ہے. نون کا بھی ایسے ہی ہے, پیپلز پارٹی بھی ایسی ہے. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ اب وہ تینوں بڑی جماعتیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ پاکستان کی جو کارپوریٹ ایلیٹ ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اچھا, اس کی فرنٹ بیررز ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ان سب کا فائنینسر ملک ریاض ہوتا ہے. پاکستان کا سب سے تینوں طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہو, عمران خان کے جلسے ہو, نون لیگ ہو. اچھا اس کے علاوہ یہ لینڈ مافیا, اچھا یہ کنسٹرکشن مافیا, آٹو موبیل مافیا, یہ کیا اسے بولتے ہیں ایکسپورٹرز مافیا, ان کو ہر حکومت سے مراعات ملتی ہیں. گاڑیاں جو ہیں ہمارے ہندوستان پڑوس میں یہاں سے 1/3 یا 1/4 قیمت میں بکتی ہیں, یہاں پہ کروڑ روپے کی گاڑی, یہ کمال ہے. مطلب یہ کس طرح کا. اچھا لیکن میں تو یہ ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے جو مفادات ہیں, جو ایک یو این کی جو سروے ہوا ہے جس کے مطابق پاکستان میں ہر سال $17.5 ارب کی جو سبسڈیز دی جاتی ہیں مختلف اشرافیہ کے طبقات یعنی کہ سوشلزم فار دا رچ پیپل. جی سوشلزم, وہی بالکل وہ جو امریکہ میں تو میں یہ نہیں کر رہا, میں دیکھیے میں خود پریویلیج طبقے سے ہوں. میں یہ کہہ دوں کہ میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں کسی ورکنگ کلاس جو ہے بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں یا وہ جہاں جو بھی ہے, لیکن میرا ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ ہے. وہ بھی پاکستان میں پریویلیج طبقہ ہے جس کے پاس کالج کی ایجوکیشن ہے, ماں باپ, جی ٹھیک ہے نا, وہ بھی بیچارے جو ہمارے اکثر لوگ ہیں کروڑوں, وہ تو اس طبقے سے نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا گروپ ہے, یہ 1% سے بھی کم پاکستان کی آبادی ہے, اس کا ٹوٹل کنٹرول ہے. یہ سیاسی پارٹیاں اس کا حصہ ہیں اور ان سیاسی پارٹیوں کو بدلنا ہوگا, نہیں تو یہ irrelevant ہوتی جائیں گی. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نظریات سے روگردانی کی تو آپ نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کا پنجاب میں کیسے اثر کم ہوا. مسلم لیگ ختم ہی ہو گیا, سچی بات ہے. لیکن چلیے ہم دل کے بہلانے کو وہ والی بات ہے, وہ دل کی خوش رکھنے کو غالب بھی خیال اچھا ہے. تو نون لیگ کا بھی یہی حال ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس نے جو اپنا بیانیہ ترک کیا ہے, دوبارہ سے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن کے ابھری ہے, تو ان کی مقبولیت میں بے حد کمی آئی ہے. پی ٹی آئی بھی تبدیلی کی پارٹی نہیں ہے. جی پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی کو دیکھنا ہے, وہ ایک امتحان سے گزر رہی ہے. جیسے وہ ایک آگ کے دریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پار اتر کے کیا پالیسی ہوتی ہے. کیا پار اتر کے عمران خان کی ذات کے گرد گھومنے والی سیاست رہے گی, یا اب وہ ایک سول سپریمیسی کی یا آئینی طریقے سے جمہوری جد و جہد کی تحریک بنے گی, یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. اچھا آپ نے ایک بات کی, اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے کون ہے اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, روایتی طور پہ تو اسے سمجھا جاتا ہے سول ملٹری بیوروکریسی. پاکستان کا پہلے 10-20 سال سول بیوروکریٹس تھے جو انگریز کے ٹرینڈ تھے, انہوں نے کیا, وہ کرتا دھرتا تھے, مالک تھے اس ملک کے. پھر ایوب خان کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج فوج نے وہ کمانڈ سنبھالی. اب یہ دونوں مل کے
حکمرانی کرتے ہیں, عدلیہ کو بھی وقتاً فوقتاً ساتھ ملا لیتے ہیں. ملا بھی ان کے ساتھ ہے. ہاں جی, اس کے بعد انہوں نے ملا کو کریٹ کیا, امپاور کیا. ملا پہلے بھی ان کے ساتھ تھے چھوٹے پلیئر کے طور پر, لیکن 1980 کی عالمی جو سچویشن نے یہاں پہ ملا کو آرمڈ جو گروپس ہیں, مسلح انتہا پسند گروہوں کو, جتھوں کو ریاست کا اعلی کار بنا دیا. پہلے وہ تھے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ طالبان والے تھے, اب ایک اور دوسرے فرقے کے جتھے جو ہیں وہ ان کے نئے طفیلی اور نئے انسٹرومنٹس بن گئے ہیں. اور اس میں دوسری جو اہم چیز ہے کہ اب یہ اس اسٹیبلشمنٹ میں ایک سول اسٹیبلشمنٹ بھی ابھری ہے, لینڈ مافیا. وہ پاکستان کے اس وقت دیکھیے سارے نیوش کلاس جو ہے, نیو ریشک نئے طبقات ابھرے ہیں پچھلے 2-3 دہائیوں میں, اور ان میں سر فہرست یہ, میں اسے ایک لفظ دیتا ہوں, مارکس سے ماخوذ کیا ہے, سمجھیں, لمپن پرولیٹیریٹ جیسے ہوتے ہیں نا, یہ لمپن بورژوازی, لمپن بورژوازی, بڑی صحیح آپ بازاری سرمایہ دار ہیں یہ. آپ دیکھیں پاکستان کے اکثر ٹی وی چینل کی ملکیت لینڈ ڈیولپرز کے ہاتھ میں ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان ٹی وی چینل بھی اون کرتے ہیں, اور سارے اشتہارات ان کے چلتے ہیں. ہر سیاسی پارٹی کے میں وہ شامل ہیں, ہر پارٹی میں ان کے سر فہرست وہ ہوتے ہیں. پھر ان کے آگے ایک اور طبقہ ہے جسے ہم پراپرٹی ڈیلر کلاس کہتے ہیں, وہ ان کی, اور ایجوکیشن بھی تو ساتھ ہے نا, جو بڑی بڑی یونیورسٹیز, بالکل, وہ اس میں بھی وہی اربوں روپے ہے پرائیویٹ ایجوکیشن. تو یہ ایک نئی اب اسٹیبلشمنٹ دیکھیے نا, جیسے دنیا ٹی وی کے مالک ہیں میاں عامر, آپ کے سامنے ہمارے سامنے ان کی ایسے رائز ہوئی ہے. پرائیویٹ ایجوکیشن, میڈیا چینل, سیاستدانوں کے ساتھ ان کی جو انگیجمنٹ, اب وہ ایک پلیئر بن گئے ہیں. جیو کے مالک میر شکیل الرحمان نیشنل پلیئر ہیں جی, وہ اب جرنلسٹ سے آگے نکل چکے ہیں, وہ ایک پاور موور شیکر ہیں. افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں جیو ٹی وی, سپریم کورٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مل کے کھیل کھیل رہے تھے. اچھا, آپ نے عوامی حقوق کی بات کی تھی, پاکستان میں سول سپرمیسی کی بھی بات آپ نے کی تھی. کیا یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے کہ سول سپرمیسی کے چکر میں, اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں عوامی حقوق کی لڑائی چھوڑ دی جائے؟ کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں عوامی حقوق, کسانوں کے حقوق, لینڈ ریفارمز, ایجوکیشن, اس کو بائی پاس کر دیں؟ دیکھیے نہیں, بالکل اسٹریٹجکلی, ہاں جی, بالکل بائی پاس نہیں ہونے چاہیے, لازمی آپ نے بات کہی ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک سلسلہ تھوڑی سی امید کی کرن آئی تھی جب بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے تھے 2006 میں. شہید محترمہ کا وہ ویژن تھا, ان کی وہ فراخ دلی تھی کہ اپنے حریف کو, جس نے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, جیلوں میں ڈالا, دشنام, اور کیا اس کے شوہر کو بند رکھا, جی ہاں بالکل ایسے, لیکن انہوں نے جا کے کہا کہ میں آئینی جد و جہد میں یقین کرتی ہوں, آئیے میرے ساتھ چلیں. اور وہ سلسلہ ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک شکل نکلی NFC ایوارڈ میں, جو پاکستان کا دیرینہ مسئلہ ہے صوبوں اور مرکز کا, اور 18ویں ترمیم. آصف علی زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, کریڈٹ اس کا جاتا ہے, وہ 18ویں ترمیم کا, لیکن باقیوں نے بھی سائن کیا اس کو. وہ جب ہوا تو ہماری جو سول ملٹری بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ان کو خطرہ لاحق ہوا, یہ تو آگے کہیں نکل جائیں گے, یہ تو ملک کو ریسٹرکچر کر دیں گے. انہوں نے پھر کھیل کو پلٹا. 2011 میں ایک لاہور میں ایک عظیم الشان کوٹ ان کوٹ جلسہ ہوا, ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہوا, اور آج اب وہ کیا تھا؟ یہی پروجیکٹ عمران جسے کہا جاتا ہے, المعروف پروجیکٹ عمران. وہ تھا بیسکلی کہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہے اب ان کو پکار نے بھی اس میں ساتھ دیا جو جیو میں شروع ہوا. بالکل بالکل ڈسکریڈٹ کرنے کے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایک جماعت کہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو, وہ یہ کیوں نہیں کہتی کسان کو زمینیں دو؟ دیکھیے میرے خیال سے وہ ایک بنیادی چیز, اگر وہ یہ کہے تو زیادہ طاقتور. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج PTI کا وہ نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, کہتے ہیں ہمیں بلہ دو. تو یہ تو فیک سا نعرہ ہو گیا نا, نہیں فیک جب زیر عتاب آتے ہیں. دیکھیے یہ ایک سٹرگل ہے, اس کی تاریخ ہے ایک فاروق بھائی, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے قیام کے بعد 23 سال لگے ایک الیکشن کروانے میں. 23 سال ہندوستان نے 1951 میں کروا دیا, آئین بنا دیا, اور معجون اتنی طاقتور تھی کہ آدھا ملک ٹوٹ گیا. اچھا, وہ وہ نہیں, الیکشن کروانے میں تاخیر ہوئی, پھر جب ریزلٹ آ گیا اس کو مانا نہیں, جی ملک کو توڑ دیا, لیکن پاور ٹرانسفر نہیں کی عوام کے نمائندوں میں. یہ ایک الرجی ہے
یہ اس کی بھی ڈانڈے نو آبادیاتی جو نظام ہے، وہ جو دور ہے برطانوی سرکار کا، وہاں سے ملتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم نے انڈینز کو پاور ٹرانسفر نہیں کرنی، یہ اس قابل نہیں ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ آپ کو وہ چرچل کی سپیچز یاد ہیں کہ اس نے کہا یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، میں تو یہ تباہ کر دیں گے ہندوستان کو، پاکستان کو۔ اچھا، وہ اس کے بعد سے 70 کے بعد انہوں نے کہا آئندہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہر الیکشن مینیپولیٹ کرنا ہے۔ چنانچہ ابھی بنیادی جھگڑا ہی ووٹ کی عزت کا اس وقت پریویل کر رہا ہے۔ شہید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کی عزت دو کے ساتھ اگر مریم نواز یہ کہہ دیں کہ کسان کو زمین دو اور مزدور کو مل کا حصہ دار بنا دو، تو وہ طاقتور تحریک نہ بنے۔ وہ تو پھر ان کے اپنے معاشی مفادات اس کی ضرب میں آئیں گے نا۔ سب سے پہلے تو اپنی اتفاق فاؤنڈریز جو ہیں ان کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا، ویلفیئر۔ لیکن فاروق بھائی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس کی یہ ایک نقطہ ذرا سا باریک ہے، اور وہ نقطہ یہ کہ شہید بی بی کیا کہتی تھیں، وہ کمپرومائز بھی کر لیا۔ انہوں نے کہا میں سسٹم میں جاؤں گی، کہتی تھی الیکشن کرا دو، فیئر کرا دو۔ 1986 میں آئیں، میں سکول میں تھا اس وقت، آپ تو اس وقت آپ بھی شامل تھے، جلوس میں آپ تھے۔ کیا تھی ڈیمانڈ؟ کہتی تھی الیکشن کرا دو۔ وہ نہیں کہتی سی کہ جا کے جی میں گورنر ہاؤس کو آگ لگا دوں گی، میں کور کمانڈر سارے، نہیں کہا، اچھا میں آگ لگا دوں گی، میں انقلاب۔ وہ کہتی تھی الیکشن کرا دو، فیئر الیکشن کرا دو۔ 88 میں فیئر وہ انہوں نے دھاندلی کی، 90 میں انہوں نے ٹوٹل دھاندلی، میران گیٹ، یہ کیا ہوا۔ 93 میں بڑی مشکلوں سے وہ آئیں، اپنے ہی ان کے پریزیڈنٹ کے ہاتھوں ان کو چلتا کیا، اپنے ہی بھائی کو مار کر بی بی پہ الزام لگا دیا۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ اگر آپ کے پلیٹ فارم سے کچھ نوجوان لوگ دیکھیں گے، وہ اس پورے فیز سے نابلد ہیں۔ جو آج کی میڈین ایج ہے پاکستان کی، وہ 21-22 سال ہے، ایوریج پاکستانی کی ایج، اور اس کو یہ نہیں پتا کیونکہ اس کو بتایا ہی نہیں گیا۔ درسی کتابیں جو ہیں، ٹیکسٹ بکس جو ہیں، تو اب کیسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں فیبرری میں؟ تو اب فیبرری کے الیکشن میں بھی مینیپولیشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، اس میں بھی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی کا پھڈا ہو گیا ہے اب فوج کے ساتھ، 9 مئی کے بعد جو بھی وہ سچا تھا، جھوٹا تھا، فالس فلیگ تھا، اٹیک تھا، جو بھی ایک چیز ہوئی، جیسے ہائی جیکنگ ہوئی تھی، ہائی جیکنگ ایک چیز ہو گئی، ایم آر ڈی کا ستیہ ناش ہو گیا، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ دیکھیے ہائی جیکنگ ایک طیارے کی تھی، ایک طیارہ تھا، یہ فوج پر حملہ ہے، یہ فوج پہ حملہ ہے، کور کمانڈر پر حملہ ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ریاست کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ریاست کو ماں جیسا بقول اعتزاز احسن ہونا چاہیے، اور ریاست میں فوج بھی ہوتی ہے، اس میں فوج بھی ہوتی ہے، اس میں عوام بھی ہوتی ہے، عوام بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اصل ریاست جو ہے وہ تو پاکستان کی عوام ہے، اس کے ٹیکسوں سے یہ فوج جا کے پہرا دیتی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں تو ماڈرن نیشن سٹیٹ کا تصور جو ہے وہ فوج کے بغیر نامکمل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر تو آپ یہ کریں نا کہ اپنے جتھے بھرتی کر لیں، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن پھر مینیپولیٹ؟ جی، وہ تو آلریڈی دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعظم بھی طے ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم بھی طے ہے، اور وہ طے اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد اگر کوئی پارٹی بڑی ہے، پنجاب رستہ ہے اسلام آباد کا، طاقت کا، وہ نون لیگ ہے۔ نون لیگ، جی، وہ نون لیگ ہے، اور اس وقت نون لیگ کے ساتھ جو، کیونکہ نواز شریف بھی ایک وکٹم ہے اسی پوری پاور پالیٹکس کے، یہ دیکھیں نا، یہ اشرافیہ کے اندر کا پھڈا ہے۔ لیکن وہ نواز شریف سے بھی ڈرتے ہیں وہ لوگ، جی، لیکن ابھی فی الحال وہ نہیں ڈر رہے، کیونکہ ابھی ان کو زیادہ ڈر وہ اڈیالہ جیل میں قیدی ہے، پتہ نہیں کہ 804 نمبر کے کیا اس کا جو ہے، لیکن ان کے پاس آپشن ہے کہ چھوٹے بھائی جان بھی تو ہے نا ان کے پاس۔ جی، چھوٹے بھائی جان بالکل آپشن ہے، اور میرے خیال سے ان کی مرضی تو یہی ہوگی، لیکن بڑے بھائی جان کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اتحادی جو گلف ریاستیں ہیں اور چین، ان کی یہ خواہش ہے کہ ایک تجربہ کار شخص آ کر اس ملک کی معیشت سنبھالے، اور چین نے جو یہاں پہ میاں نواز شریف آپ کا مطلب؟ جی، اور کیونکہ دیکھیے پولیٹیکل کلاس میں وہ سب سے سینئر ہیں اور میں تجربہ کار ہیں۔ جی، اس کے بعد بلاول بھٹو آتے ہیں جو کہ ایک کرسمیٹک، ایک پروگریسو ینگ نوجوان ہے، لیکن ابھی ان کو کچھ تجربہ اور چاہیے، ان کو تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کشت اور کاٹنا پڑے گا اس دشت کی سیاہی میں، عوامی سیاست میں، اور پنجاب میں آ کے اپنی یہاں پہ ساکھ کو بحال کرنا ہے۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ابھی اس وقت سیاسی ہلچل ہو رہی ہے، یہ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ دے گی، کیونکہ نوجوان ووٹر جو ہے اس کو ایک نوجوان کی آواز چاہیے ہوگی۔ جب تک عمران خان جیل سے آئیں گے ویسے 80 کے، اور یہ نواز شریف 70s میں ہیں، شہباز شریف 70 کے ہیں، ایک ہی لیڈر ہے اس وقت جو کہ بلاول بھٹو، اس کا فیوچر ہے، لیکن اگر وہ یہ بات سمجھے،
کیا کیا سمجھے وہ کہ اپنے والد کی طرح سیاست کی جو بساط ہے نا چیس گیم اس میں نہ الجھ جائے, اس میں پھنس گیا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہیں گے. ان کو اس بساط سے باہر نکل کے عوام میں, جیسے بی بی شہید جاتی تھیں لیاری گود میں اپنے بچوں کو بٹھاتی تھی. مشکل کام کہہ رہے ہیں آپ ان کو. بالکل, لیکن یہ ہے ہی مشکل کام, یہ تو پھر مشکل عوامی رابطہ, عوامی رابطہ, عوام میں ایک ہونا یکجا. دیکھیے بینظیر بھٹو بھی ایک ایلیٹ کی وہ جو ہے ممبر تھی, آکسفورڈ گئی, وڈیرے کی بیٹی, وزیر اعظم کی بیٹی, پوتی, لیکن اس نے اپنے آپ کو کم از کم آپٹکس کے لیے ڈی کلاس کیا. عورت ہوتے ہوئے پھر گئی. آپ اس کا لباس دیکھیے بینظیر بھٹو کا, سادہ لباس پہنے, سادہ لباس, اس کو کمپیئر کیجئے باقی. تو پریگننٹ تھی تو جلسہ کر رہی تھیں, 8واں 9واں مہینہ تھا, مجھے یاد ہے. کوئی جوتی کوئی اور, چپل کوئی اور, دوپٹہ کوئی اور. آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول کو عوامی سیاست کر, بلاول کو عوامی سیاست کر کے اس کو یہاں پہ لاہور میں آ کے, تو لاہور میں جو الیکشن گڑی شاؤ میں بیٹھنا چاہیے 2 دن, ٹھیک ہے جی, بھٹو کی طرح اس کو آ کے کوٹ لکھپت میں جا کے 1 دن پورا گزارے. اور یہ چھوڑے خدشات سیکیورٹی کے, یہ خوف جو ہے, سیاست چھوڑ دیں. دیکھو جی, بی بی نے کو کتنی کہا, اس کے شوہر نے اس کو کہا نہ جاؤ, یو اے کی انٹیلیجنس نے کہا نہ جاؤ, سعودی نے کہا نہ جاؤ, یو کے نے کہا نہ جاؤ. بی بی نے کہا میں نہیں جاؤں گی. تو میں تاریخ باپ سے سیکھی تھی نا بات, تو بات یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, پیپلز پارٹی کی کولیشن بھی ہو جائے گی شامل. دیکھیے اگر تو نواز شریف کو ایک اچھی خاصی سیٹس کی تعداد مل جاتی ہے تو پھر وہ خود گورنمنٹ فارم کریں گے. اگر پی ایم ایل این کو اتنی تعداد میں نہیں ملتی تو پھر وہ پی 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 کے ساتھ کولیشن کرنی پڑے گی. دیکھیے یہ ابھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہی ہے اب آغاز. فاروق بھائی آپ کو یاد ہے 97 کا الیکشن, جی, اس میں جیلا جو تھا وہ ناراض ہو گیا تھا. بالکل, مرزا بھٹو کا مرڈر, زرداری کی کرپشن کی داستانیں, صحیح غلط, جھوٹی سچی, نوائے وقت اور جنگ, یہی تھے, یہی کلپریٹس تھے اس وقت بھی, آج بھی یہی کلپریٹس ہیں. اس میڈیا نے پیپلز پارٹی کی تباہی میں سب سے زیادہ رول ادا کیا. میں شرمسار ہوں کہ میں اس کا حصہ بنا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوامی تحریک کو جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا آج بھی پی 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 کے بارے میں ان ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے, یہ سندھ کو ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے سندھ میں کوئی اسپتال نہیں ہے, کوئی روڈ نہیں ہے, کوئی سکول نہیں ہے, وہاں کا ہر شخص بھوکا مر رہا ہے, وہاں پہ کتے مار دوائی ختم ہو چکی ہے. یہ صرف ایک پروپیگنڈا کی وہ جو ہے لاہور کی 4 سڑکیں دکھا کے اور سندھ کی 2 پسماندگیاں. ہاں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سندھ میں غلطیاں نہیں کر رہے, سندھ کی گورننس ٹھیک ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, بلاول کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن پروپیگنڈا ذہن سازی جو اب پی ٹی آئی نے یہ سیکھی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اس نے 2-3 باتیں سیکھ لی ہیں, اس لیے کامیاب جا رہی ہے. ایک اس نے یہ کہا کہ غداری کا لیبل لگانا ہے, انہوں نے جنرل باجوہ کو غدار, میر جعفر ڈکلیئر کر دیا. اور دسو, ٹھیک ہے جی, جڑا کام کدی بی بی نے, پٹو نے, نواز شریف نے نہیں کیتا, الٹا کر دیا. خان صاحب نے کہا میر جعفر, میر صادق, ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے سیکھا ہے کہ پروپیگنڈا کتنا اہم ہے. سوشل میڈیا تے مڈل کلاس ہے نا, ایک اچھی پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے, پیسے لگائے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب وہ دیکھیں جسٹس قاضی فائزی صاحب ایک فیصلہ کرتا ہے, 1 گھنٹے کے اندر اس کی ماں بہن ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. عاصم منیر کے کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں, یہ آنے میچ. وہ جیلے بیچارے جنہوں نے کوڑے کھائے, شاہی قلعے میں اپنی نوکریاں گوا دیں, زندگیاں تباہ ہو گئیں, وہ نہیں کبھی یہ کام کرتے تھے جو یہاں پہ جو نام عاصم منیر کے رکھے ہوئے انہوں نے. تو انہوں نے یہ چیز بھی سیکھی. تیسری چیز انہوں نے جو ان سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کرپشن کرپشن کرپشن. یہ ہوتا تھا ایوب خان کا, ضیاء الحق کا, یحییٰ خان کا یہ نعرہ ہوتا تھا. انہوں نے پکڑ کے اس کو اپنے, انہوں نے سکھایا, اسٹیبلشمنٹ ان کو تیار کیا, اب یہ ان کا نعرہ بن گیا. اب کبھی قاضی فائزی صاحب کرپٹ ہوتا ہے, کبھی جنرل باجوہ کرپٹ ہوتا ہے, کبھی کوئی اور آرمی کا جنرل کرپٹ ہوتا ہے. نہیں ہوتے تو عمران خان کے ساتھی نہیں ہوتے, وہ دودھ میں دھلے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی کلیکٹیولی لیسن لے لیا اس نے اسٹرگل کیسے؟ میرے خیال سے وہ گزر رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کی دیگر سیاسی گروپس کی طرح وہ بھی اس تجربے سے کچھ سیکھیں گے. میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں پی ٹی آئی ایک پرسنالٹی کلٹ بھی ہے, ایک سیاسی جماعت بھی ہے, ایک کلٹ بھی ہے, ایک گروہ ہے, ایک فرقہ ہے, سیاسی فرقہ ہے, فرقہ عمرانیہ لوگ اس کو کہتے ہیں. تو ویسے ساری سیاسی فرقے ہیں, جی سیاسی فرقے ہیں. لیکن دیکھیے آج بھی بھٹو کے نظریات, بی بی شہید کے نظریات فلٹر ڈاؤن کرتے ہیں. نواز شریف کی موٹر وے, اورنج لائن, بساں, جنگلہ شنگلہ فلٹر کرتے ہیں عوام کے ذہن میں, ٹھیک ہے نا.
یہاں پہ کیا فلٹر کرتا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی سنا ہے کہ ان کا کوئی ایک ٹھوس ایک کوئی نعرہ بتا دیجئے، ماں سوائے عمران ہماری ریڈ لائن ہے، وہ تقریریں بہت اچھی کرتا ہے، نعرہ تو نہیں وہ اسلاموفوبیا کے خلاف اس نے UN میں یہ بھی کوئی بات نہیں اسلاموفوبیا، لیکن اردوان تو نہیں کرتا اسلاموفوبیا. لیکن یہ پاور آف کلٹ بھی ہمارے عہد کا، یہ صرف پاکستان تک محدود اچھا نہیں ہے. رومی صاحب ایک بات آ رہی ہے، مودی، اردوان، آپ جس ملک کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ٹرمپ امریکہ میں، بولسونارو برازیل میں، ہاں جی کوچن، اچھا، اور ہنگری میں اوبان، یہ ایک عالمی طور کے اوپر کلٹ کی پولیٹکس ہے اس وقت. ایک سٹرونگ پاپولسٹ لیڈر جو کہ تنگ آئی ہوئی حسینہ واجد، اور اس کا تعلق عالمگیریت سے ہے. وہ جو آپ نے کہا عالمگیریت کی جبر ہے، اس کا جبر میں لوگ سفر کر رہے ہیں اور عالمگیریت میں ہی رد عمل ہو رہا ہے. ہاں، تو اس میں ایک رد عمل ہو رہا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک سٹرونگ لیڈر چاہیے مودی کی طرح، جو ہماری زندگیاں بہتر کر دے چاہے وہ مسلمانوں کو مارے. اچھا رومی صاحب، آپ بڑی کھلی بات کرتے ہیں، جی تو یہ لیڈر آپ سے ناراض نہیں ہو؟ دیکھیے ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب میڈیا پرسن تو ایک گھر بچا کے رکھتا ہے، میں نے دیکھا. نہیں دیکھیں جی، میں اس کا قائل نہیں ہوں. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ہمیں ان کی سوشل میڈیا ٹیم، ان کی پارٹی کے اکاؤنٹ سے ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا فورن فنڈڈ CIA، مجھے تو باقاعدہ CIA کا انہوں نے ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا. میرا آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ نیا دور جو ہے اس کو نون پیسے دیتا ہے. اچھا، یہ تو چلے، آپ نے دیکھا نا، یہ تو آپ نے مقامی الزام نئی جوہت کا اضافہ کر دیا. ان کے بقول PTI کے جو حلقے ہیں وہ کہتے ہیں یہ CIA فنڈڈ ہے اور یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے. اچھا، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نون لیگ کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور جو لوگ میری اب یہ باتیں سنیں گے کہتے ہیں جی اللہ وہ پٹواری تے انصافیت منو گالا ککڑ ڈر گئے. کہ آزاد رائے نہیں سننا چاہتے. نہیں، آزاد رائے یہ سوسائٹی کا پرابلم ہے، یہ پولرائزیشن کا یہ بھی ایک مرض ہے. یہ بھی مرض، یہ دنیا میں اس وقت ایک مرض ہے. میں امریکہ سے آ رہا ہوں، وہاں پہ ہر شخص، خاندان، گروہ پولرائزڈ ہے. ہندوستان میں پولرائزیشن ہے، میں نے ایسی دیکھا. UK میں آپ نے دیکھا ہے. بالکل ترکی میں اس سے زیادہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اردوان کا عاشق ہے وہ اس کا بلائنڈ عاشق ہے، جو اس سے نفرت کرتا ہے وہ اسے شدید نفرت کرتا ہے. کوئی درمیانی بات نہیں ہے. اچھا آخری بات، آپ کوسوو بھی دیکھ جی، کیا تجربہ ہوا کیا وہ بتائیں ذرا. دیکھیے زندگی کا بڑا یادگار تجربہ تھا. میں ایک اس وقت سول، جیسے آپ کو کہا، میں سول سروس میں تھا. اس وقت جنگ ہوئی، یہ یوگوسلاویا ٹوٹا، تو UN نے گریٹ یوگوسلاویا، گریٹ مارشل ٹیٹوز گیا انہوں، تو UN نے اس کا انتظام سنبھال لیا اور انہوں نے دنیا بھر سے جو ہے لوگوں کو وہاں پہ ایک متوازی حکومت قائم کر کے، میں اس کا حصہ تھا. تو میں ایک میونسپل ایڈمنسٹریٹر، یعنی آپ سمجھ لیجیے میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا ایک میئر تھا. میئر کہہ لیجیے. واہ، حکمرانی کیا. جی، لیکن وہ زیادہ پبلک سروسز تھی کہ فائر بریگیڈ ٹھیک کرو. اچھا، ID کارڈ جل گئے، شناختی کارڈ جل گئے، الیکٹورل رولز جل گئے، تو وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرنی تھی ریاست کو. تو UN کے وہ میں نے کام کیا. لیکن وہاں پہ رہ کے جو تجربہ تھا، وہاں کے لوگوں کو جانا، دیکھا، اور وہاں پہ ایک فرق قسم کا مسلمان بھی رہتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے جو ہمارا بالکل لبرل اور جسے کہتے ہیں کھلا ڈلا اور باقی مذاہب سے ہم آہنگ، کہ ایک طرف چرچ بھی ہے، ایک طرف مسجد بھی ہے، سینیگاگ بھی ہے. سینیگاگ بھی. اب میں کیا کہوں، اب یہ چلے کہہ ہی دیتا ہوں کہ ہمارے جو وہاں پہ ایک لوکل مسجد کے امام تھے، تو میں ایک بار میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا. میں نے کہا بھئی ایک خلافت عثمانیہ کی مسجد بنی ہوئی ہے، نماز کرنے سے ڈبل ثواب ہوئے گا. اچھا، وہاں پہ نماز ادا کی. اس کے بعد امام صاحب نے مجھ سے پوچھا، ان کو پتہ لگا میں پاکستان سے، تو وہ مجھے انہوں نے کہا کوسوو میں انہوں نے کہا کھانا کھاؤ. کھانا کھانے گئے تو انہوں نے کھانا آرڈر کیا، ساتھ میں انہوں نے بیئر آرڈر کی. میں کہا دیکھو جی کس طرح امام ہے، ساڑھے تھے برین واشنگ جڑی ہوتی ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ. انہیں سارے دوستان نے بیش، میں کہ نہیں، میں نہیں، جمعے کا دن ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے جو ہے وہاں پہ پی اور میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ سے کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا، یہ چیزیں بڑی آپ کے لیے دلچسپ ہوتی ہیں. کوسوو میں آپ نے ایک نئی دنیا دیکھی. اور وہاں کے پھر مجھے ٹریول کرنے کا موقع ملا. بوسنیا کی میں بات کر رہا تھا، ہنگری، بلغاریہ، میسیڈونیا، وہ البانیا، بالکل، اور کرویشیا جو کہ حسین ترین ملک ہے دنیا کا. تو یہ ساری جگہیں ڈرائیو. اور گریس، یونان جانے کا، چونکہ میں ساؤتھ میں تھا تو 1.5 گھنٹے میں یونان، میسیڈونیا، جی، تھیسالونیکی پہنچ جاتے تھے.
تو وہاں تو ہم ہر ویکینڈ جاتے تھے. اتاتürk کی جائے پیدائش ہے. اتاتürk کی جائے پیدائش, الیگزینڈر دا گریٹ کی جائے پیدائش میسیڈونیا ساتھ میں تھا, وہاں بھی ہمیں گیا. اس کی مجسمے آج بھی وہاں لگے ہوئے ہیں. اچھا, آخری سوال جی, پاکستان کا کیا مستقبل, قریب میں مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مستقبل قریب میں تو اتنا خوش امید افزا نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی افورڈ, یہ جو موجودہ ڈھانچہ ہے ریاست کا اور جو ٹینشنز اس وقت ریاست اور عوام میں ہیں, یہ سروائیو نہیں کر سکتی. یہ کریک کرے گا, یہ کریک کر کے سے ایک نئی شکل ابھرے گی, اور وہ ہم انشاءاللہ ہمارے لائف ٹائم میں ہم دیکھیں گے. اس کے سائنس دکھائی دیتے ہیں. اچھا, دیتے ہیں. نوجوان لوگ جو ہیں اس وقت آگے آ رہے ہیں, نوجوان لوگ جو ہیں وہ ایک فرق طریقے سے سوچ رہے ہیں. ان کی اگرچہ کہ ہم نے ان کو صحیح تعلیم نہیں دی, ہم نے ان کو شعور نہیں دیا, سیاسی تربیت نہیں دی, لیکن ان کے پاس سورسز آف انفارمیشن بہت ہیں. ان کے پاس جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو اور مجھے حاصل نہیں تھی. ہم تو کتاب جا کے ڈھونڈتے تھے 6-6 گھنٹے لگا کے. اور وہ انٹیلیجنٹ ہے, ایڈوانس ہے. آپ بڑے آپٹیمسٹک. میں آپٹیمسٹک ہوں کہ ہم گھر سے نکلتے تھے, اردو بازار جا کے کتاب خریدتے تھے, 4 گھنٹے کا عمل ہوتا تھا, پھر آ کے اس میں سے نکال کے 2 سیکنڈ لگتے ہیں. اب چیٹ جی پی ٹی. اچھا, تو بات یہ کہ ان کے پاس یہ سورسز آف انفارمیشن ہیں, اور مجھے یہ یقین ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جمود کا شکار نہیں رہ سکتا, کیونکہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, بقول اقبال. شکریہ رومی صاحب, آپ نے تو آج کوزے میں دریا بند کر دیا اتنے منٹس میں. ناظرین, یہ تھے رضا رومی. آپ نے گفتگو سنی ایک دانشور کی, اینالسٹ کی, لکھاری کی, ٹریولر کی, بیوروکریٹ کی, اور نہ جانے کیا کیا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. شکریہ اور خدا حافظ.